ویلکم بیک ٹو دا شو. نصیر صاحب ٹھیک ہے وزٹس چلتے رہتے ہیں. شہباز شریف صاحب بھی یو اے ای کے وزٹ پہ ہیں, اس کے بعد انہوں نے چائنا بھی جانا ہے. اسحاق ڈار صاحب بھی وزٹ کر کے آ رہے ہیں اور کہیں جا رہے ہیں. گئے ہوئے تھے. جی تو زرداری صاحب دبئی گئے ہوئے ہیں, خیر سے خیر؟ دبئی زرداری صاحب جاتے رہتے ہیں. ایک تو ان کا وہاں ڈاکٹرز ہیں جن کی وہ میڈیکل چیک اپ کے لیے جاتے ہیں جینیونلی. اچھا, یہ ایویں ڈرامہ نہیں ہے, ہوتا ہے یہ. اچھا, دل کا ایشو ہے کیا ہے ان کے 2-3 ایشوز ہیں. اچھا, تو وہ جاتے ہیں وہاں, اور یہ آج سے نہیں, یہ کافی سال سے جا رہے ہیں وہاں. پھر یہ آپ کو پتہ ہے ان کی وہاں پراپرٹیز بھی ہیں, گھر بھی ہے. اور دبئی لیکس میں تو بہت کچھ ہے. اور محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ بہت عرصہ ایگزائل میں بھی دبئی میں رہی. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جب محترمہ واپس آ رہی تھی 2007 میں, ایسے ہی ہے نا جی, تو اس وقت یہ فیصلہ ہوا تھا کہ بچے اور زرداری صاحب نہیں واپس آئیں گے, وہ دبئی میں رہیں گے. ہاں جی بالکل. تو اور بالکل کوئی ان کا ارادہ نہیں تھا, وہ الیکشن جیتنے جا رہی تھی اور ان کا یہ فیصلہ تھا کہ زرداری صاحب وہیں رہیں گے, وہ نہیں آئیں گے اس دفعہ. اور انہوں نے یہ شیئر کیا تھا میرے ساتھ. تو پھر جب یہ حادثہ ہوا تو پھر زرداری صاحب واپس آئے اور میری ملاقات بھی ہوئی ان سے. اور پھر ظاہر ہے پھر حالات بدل گئے. پھر محترمہ کی ایک ول بھی تھی جس میں انہوں نے ہینڈ اوور کیا تھا سب زرداری صاحب کو. بہرحال وہ پھر اگلا کہانی ہے. تو جب جنرل پاشا آج ڈی جی ISI تھے, اس وقت بھی جب حسین حقانی کا کیس ہوا تھا میمو گیٹ, اور لوگوں کو چاہیے جا کے گوگل کر کے چیک کریں, میں پوری کہانی کیا بتاؤں گا, مگر اس وقت بھی بہت پریشر تھا زرداری صاحب کے اوپر. اور زرداری صاحب اس وقت بھی دبئی چلے گئے تھے 15 دنوں کے لیے. اور ہی واز پریزیڈنٹ اینڈ ہی لیفٹ. اینڈ بڑی پھر اسپیکولیشن بڑی ہو گئی کہ شاید یہ نہ آئیں واپس. جی بالکل. اور یہ بھی تھا کہ حسین حقانی صاحب کو اسٹیبلشمنٹ کے ایجنسیوں نے رکھا ہوا تھا, اور پھر بڑی مشکل سے وہ بھی جان چھڑا کے نکلے یہاں سے, اینڈ سو آن. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ زرداری صاحب کے بڑے انٹرسٹ ہیں دبئی میں, آتے جاتے رہتے ہیں. مگر اس دفعہ ایک اور بھی انٹرسٹ تھا جس کی وجہ سے تھوڑی سی شرارت کی موقع مل گیا مجھے. اچھا, آپ پہلے بھی ان کے حوالے سے خبریں دیتے ہیں نا, تو بہت تنقید کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. ایسی خبر تو نہیں ہے کوئی؟ نہیں, دیکھیے میرا خیال ہے کہ اس وقت ایک طرف تو چودھری پرویز الہی کی میں نے بات کی کہ میرا خیال ہے وہ رابطے میں آ گئے ہیں, ریڈار پہ آ گئے, ریڈار پہ اسٹیبلشمنٹ کے ایکٹیویٹی میں آ گئے ہیں. خان صاحب کو سونگ لیا انہوں نے کہ یہ گڑبڑ ہوئی ہے یا ہونے جا رہی ہے. میرا خیال ہے ایک اور بہت اہم شخص ہے جس کا تعلق خان صاحب کے ساتھ ہے, اور جو کیسز ہو رہے ہیں خان صاحب کے اوپر اس میں ان کی انوالومنٹ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. وہ ہے ملک ریاض صاحب. ملک ریاض صاحب کے بارے میں صرف یہ کہوں گا کہ نہایت شریف آدمی, اور غریبوں کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں. اور باقی جو سلسلے ہیں وہ پھر عدالتوں میں گھومتے ہیں. آج کل خصوصاً کافی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, اسپیشلی 190 ملین والا جو کیس ہے اور یونیورسٹی والا کیس ہے. تو میرا خیال ہے ملک صاحب دبئی میں ہیں. اچھا, ملک صاحب کے جو تعلقات ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کچھ عرصے سے ٹھیک نہیں ہیں. وہ ایشوز بنتے ہیں DHA کے ساتھ, اور کیونکہ ملک صاحب بھی گھر شہر بناتے ہیں, تو وہ جیلسیز چلتی رہتی ہیں. اور ملک صاحب کو فرام ٹائم ٹو ٹائم اسٹیبلشمنٹ یا DHA والے پریشر میں لے آتے ہیں. تو اب صورتحال یہ ہے کہ ایک ایسا کیس ہے جس میں ان کی بھی انوالومنٹ ہے. حالانکہ قانونی طور پہ انہوں نے تو کوئی غیر قانونی بات نہیں کی. اگر کسی نے کی ہے تو وہ تو حکومت پاکستان نے کی ہے کہ جی یہ پیسے ایڈجسٹ کہاں ہونے ہیں. انہوں نے تو نہیں, ان کا تو کوئی یہاں کیبنٹ کا ہی رول تھا, وہ پھر جو ساز باز ہوئی ان کا کوئی رول نہیں ہے اس میں. اچھا, اب آئیے آگے. میرا خیال ہے کہ زرداری صاحب از پلینگ اے رول کہ کسی طریقے کے ساتھ ملک صاحب کو یہ سارا جو ہے اس سے نکالا جائے. ملک صاحب اور زرداری صاحب بڑے قریبی رشتے ہیں ان کے, اور یہ کافی عرصے سے یہ قریبی رشتے. ہاں بالکل, آپ کے ایک شو میں آپ نے بتایا بھی تھا کہ عمران خان صاحب نے ملک ریاض صاحب کے تھرو آصف زرداری صاحب کو ایک پیغام بھجوایا تھا ووٹ آف نو کانفیڈنس. یاد ہے آپ کو؟ جی, ویری گڈ, ایکسلنٹ. اور ملک صاحب از ویری کلوز ٹو زرداری صاحب, اینڈ ملک صاحب از آلسو ناٹ فار فرام میاں نواز شریف صاحب یا شہباز صاحب. اچھا, ہاں, ابھی آپ نے وہ سنا, ایک کہانی چل رہی ہے نا کہ جب یہ سارا کوئی تبدیلی کا وقت آیا تو تو اس وقت کے جو DG ISI تھے انہوں نے ملک صاحب کو بھیجا. جی بالکل, وہ لندن پلان کے آس پاس. ہاں, وہ لندن پلان, تو یہ 2014 کی بات ہے. تو اس وقت ملک صاحب کو بھیجا تھا کہ جی جائے ان کو کہیں چھٹی کرائیں. تو ملک صاحب گئے تھے وہاں رات کے 12 بجے, اور اس کے بعد اور
پھر ان کے 12 بج گئے. پھر ان کے 12 بج گئے. تو یہ ملک صاحب has been a player. اوکے. آپ پہلے ایک زمانے میں اسٹیبلشمنٹ کے بڑے قریب تھے, پھر بعد میں پرابلمز ہو گئے. وہ دبئی میں ہیں اینڈ ود ہز فیملی. اور میرا خیال ہے زرداری صاحب کی بھی کوشش ہے کسی طریقے کے ساتھ ملک صاحب کو بھی نکالا جائے اس میں. تو کیسے وہاں دبئی میں بیٹھ کے کیسے نکالیں گے؟ یار تم کیا کرتی ہو؟ تم ایکچولی سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ دبئی کا اس میں کیا کردار. بھائی ملک صاحب وہاں بیٹھے ہیں تو دونوں وہاں بیٹھے ہیں, ایک نکالنے والا اور ایک جو پھنسا ہوا ہے, تو وہ کیسے دبئی میں نکلیں بیٹھ گے؟ کے تو بات ہوگی, پھر زرداری کس سے صاحب ہوگی بات بات؟ کو آگے بڑھائیں گے. کس سے ہوگی بات؟ زرداری صاحب اور ملک صاحب کی بات ہوگی, آپس میں بات ہوگی. ہاں بات ہوگی. پاکستان میں نہیں ہو سکتی وہ. ملک صاحب نہیں آ سکتے نہیں یہاں. ہاں ملک صاحب نہیں آ سکتے. کیا ٹھیک ہو ہے, گیا اوکے. مجھے لگا کہ شاید نکلوانا جن سے ہے ان سے بھی نہیں بات. بھائی وہ صاحب بھی مل رہے ہیں جا کے. اب کیا تم مجھ سے ہر بات بس نکلواتی ہو؟ میں نہ مشکل آسان کرنا چاہتی تھی کہ کچھ صاحب وہاں سے بھی چلے گئے ہیں, وہ بھی مل رہے ہیں. دیکھیے صرف اس میں اسٹیبلشمنٹ بھی تو انوالوڈ ہے نا, تو اسٹیبلشمنٹ کے بھی لوگ مل آئے ہیں, زرداری صاحب بھی اب ملنے گئے ہیں. کچھ اسٹچنگ آپ کو کوشش ہو رہی ہے, پتہ نہیں ہوتی ہے کامیاب کہ نہیں, اور کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے. چلیں اب ادھر ہی رہنے دیں نا. ملک صاحب نے ایک چینل خریدنی تھی. میں نے ایک دن ملک صاحب کو فون کیا, میں نے کہا ملک صاحب سنیا تسی 40% اسٹیک لے رہے ہو اس چینل میں. کہنے لگے بالکل غلط خبر. غلط. میں نے کہا ریئلی؟ اچھا تسی نہیں لے رہے؟ نہیں میں 100% لے رہا, 40% نہیں لے رہا, 100% لے رہا. سو وہ از گوئنگ فار دیٹ. اب پلان ختم ہو گیا. اچھا نہیں, ڈیجیٹل سیٹ اپ تو ایک اور خبر ہے, یہ تو 2-3 سال پرانی خبر ہے. وہ تو سنتے رہتے ہیں, ہمارے ایک اینکر دوست بھی ہیں کہ شاید ان کو آفر کر رہے ہیں کہ دبئی میں آ کے بیٹھیں. بڑی خبریں دے رہے ہیں. ہاں تو یہ خبریں چلتی رہتی ہیں. چلیں خبروں پہ روک آ گئی ہے, کوئی بات نہیں. ہمارا تو موڈ نہیں ہے جانے کا ڈیجیٹل چینل. زندگی کا کوئی پتہ نہیں, کہیں پہ بھی ہوا لے جائے, قسمت لے جائے, رسک لے جائے انسان کو. تو تم بھی چودھری کی طرح ہو گئی ہو. کون سے چودھری؟ کون چودھری کی بات تو نہیں کر رہا. چودھری تو نہیں نا. سیٹ صاحب خبریں جو آتی رہتی ہیں نا ان کے اوپر آ گئی ہے اب ایک روک. اب جو پنجاب حتیٰ کہ عزت ایکٹ ہے وہ ہو گیا منظور اور ہو گیا اس کا نفاذ. اس پہ بے شک احتجاج آ رہا ہے سامنے, لیکن گورنر صاحب سے ریکویسٹ کی جا رہی ہے کہ بھائی اسے آپ منظور نہ کریں. کیا آ سکتی ہے کوئی رکاوٹ اس کے رستے میں؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پنجاب گورنمنٹ نہیں کر رہی. پنجاب گورنمنٹ کر رہی ہے مگر نہیں کر رہی. پنجاب اسمبلی کر رہی ہے مگر نہیں کر رہی. ٹھیک ہے, یہ کروا کوئی اور رہا ہے. ٹھیک, کیونکہ آپ نے دیکھا نا کانسٹیٹیوشنل آفس ہولڈرز ہی کروا رہے ہیں نا, بیکاز ان کو پروٹیکشن مل رہی ہے اس میں. سارے تو ظاہر ہے ہمیں تو نہیں مل رہی نا, ہمارے تو خلاف جا رہا ہے مگر ان کے حق میں جا رہا ہے. ایسے ہی ہے نا. تو پھر اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کے پیچھے کون ہے؟ کانسٹیٹیوشنل آفس ہولڈرز ہی ہوں گے جن کا نام بھی لکھ دیا گیا اس کے اندر. جی سارے پریزیڈنٹ صاحب ہے, چیف آف ایئر اسٹاف, چیف آف نیول اسٹاف, چیف آف آرمی اسٹاف ہے, چیف جسٹس آف پاکستان ہے, وغیرہ وغیرہ. سبھی اعلیٰ منصب پہ بیٹھی حکومتی شخصیات. آپ اور میں تو کانسٹیٹیوشن ہولڈرز نہیں ہیں. جی ہمارے خلاف تو یہ ہے کہ جی فوراً ایک ٹریبیونل بنے گی اور سب تو پہلے 30 لاکھ روپے کا ڈز لگا دیں گے. سلام لے پہ پہلے سلام نہیں اسی لواں گے, السلام علیکم, وہ کہیں گے 30 لاکھ روپے رکھو ہوتے. ٹھیک ہے جی, اور اگر نہ ہوئے تو پھر جیل میں جائیں آپ. آپ کی پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اب لا آف ایویڈنس سارا چینج کر دیا کہ جی یہ نہیں ہے کہ جی آپ نے میرے پہ کیس کیا, ٹھیک, آپ بتائیں کہ آپ کیسے دکھی ہیں. نہیں, وہ اسٹیبلش ہو گیا کہ میں تو ہے ہی کانسٹیٹیوشنل آفس ہولڈر, میرے خلاف تو بات ہی نہیں کر سکتے, سچ ہو یا جھوٹ. تو اب آپ بتائیں کہ آپ نے کیوں ان کو اٹیک کیا. چلو فارغ ہو تو پھر اسے تو کالا قانون تو کہنا یہ ٹھیک ہوگا. کالا قانون سے زیادہ کالا کیا چیز ہوتی ہے, یہ وہ قانون ہے. تو اس کے اوپر بڑی احتجاج ہو رہی ہے, شور شرابہ پڑا ہوا ہے. اور میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی نے بڑا زبردست کارڈ پلے کیا ہے. ان کو پتہ ہے کہ یہ قانون تو پاس ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے بیچاروں کے پاس 4-5 لوگ تھے اسمبلی کے اندر, انہوں نے کوئی تھوڑا بہت شور وور ڈالا. ادھر سینٹ کے اندر رضا ربانی صاحب کوئی تھوڑا بہت شور ڈالتے رہتے ہیں, مگر کوئی فرق نہیں پڑ رہا. انہوں نے جو کام کرنا تھا کر دیا. ٹھیک ہے, اب چلا گیا گورنر صاحب کے پاس. اب پیپلز پارٹی نے سوچا اور تھوڑے سے نمبر شمبر لگا لیں جرنلسٹ کے ساتھ, عوام کے ساتھ, کہ ہم تو آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. جیسے پرائیویٹائزیشن کے اوپر وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں, وہ حکومت کے ساتھ نہیں کھڑے, کیونکہ عوامی ہے نا. تو انہوں نے اب یہ موقع ڈھونڈ رہے ہیں, گورنمنٹ میں تو ہے نہیں اور ہیں بھی, تو اس لیے وہ جب ان کو موقع ملتا ہے وہ چھوٹا جا کوپ دے تھے. اتنا نہیں کوپتے کہ خون خراب ہو جائے. ہاں اینج کر کے تاکہ خون بھی نہ اپنا پوائنٹ آف ویو بھی چلا جائے کہ ہم تو ہمیشہ کے یہ کہتے رہے ہیں, ہم تو پرائیویٹائزیشن کے خلاف ہیں, IMF کے خلاف ہیں, ہم تو یہ ویٹ پرچیز کے اوپر ہم چھوڑ ڈالا ہوا ہے ہم نے, ہم تو یہ کالا قانون ہے, ہم نہیں ایکسیپٹ کریں. تو گورنر صاحب نے وہ فالو کرتے ہوئے اسکرپٹ وہ واپس کر دیے. اب اگلا سٹیپ یہ ہے کہ پنجاب حکومت جو ہے وہ اسمبلی جو ہے وہ واپس بھیج دے گی.